بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 23 مارچ یوم تجدید، اختلافات بھلا کر وطن کی سلامتی استحکام کے لیے سیسا پلائی دیوار بننے کا عہد کیا جائے۔ ملک بھر میں جشن ہائے انوار شعبان کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں جشن ہائے انوار شعبان کا انعقاد۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام، حضرت شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ولادت پرنور کی مناسبت سے فقید المثال پروگراموں میں محبان اہل بیت کی بھرپور شرکت۔ ولسر ٹی وی کے رپورٹرز کی موصولہ رپورٹس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق یکم شعبان المعظم حضرت زینب سلام اللہ علیہا، 3 شعبان المعظم حضرت امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان المعظم حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، 5 شعبان المعظم حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام، 7 شعبان المعظم حضرت شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام، 11 شعبان المعظم حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ولادت پرنور کی مناسبت سے ملک بھر میں جشن ہائے انوار شعبان کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر محافل اور دینی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تلگنگ سے ہمارے نمائندے سید تصدق شاہ کے مطابق ولادت باسعادت ہم شکل پیمبر حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں مخدوم سید صادقین علی موسوی کے زیر اہتمام امام بارگاہ حیدری میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے مشہور منقبت خواں میر حسن میر کے علاوہ علامہ سید محمد عباس رضوی، ذاکر مصطفیٰ الیانی نے خطاب کیا۔ دینا سے نمائندہ ولسر نیوز سید مستجاب نقوی کے مطابق سالانہ جشن بسلسلہ ولادت پرنور حضرت شہزادہ قاسم اور حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہڈالہ سیدہ دینا میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دے کونسل ہڈالہ سیدہ کے زیر اہتمام جشن منعقد ہوا۔ جشن میں مقامی منقبت خواں سید علی عابد نقوی، سید ابو الحسن، سید محمد تقی، سید زرغام عباس کے علاوہ ذاکر مدثر عباس نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق جشن ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ امجد رضا آف کراچی، ذاکر اہل بیت تصدق حسین نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ کوہاٹ سے نمائندہ ولسر نیوز سجاد علی کے مطابق حضرت شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امام بارگاہ قصر سجادیہ شیرکوٹ میں مختار اسو کے زیر اہتمام عظیم الشان جشن منعقد ہوا، جس سے مقامی ذاکرین و واعظین کے علاوہ علامہ سید کیسر عباس نے خطاب کیا۔ جشن میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ پشاور سے ہمارے نمائندہ علی شان کیانی کے مطابق عباس علی کیانی کی رہائش گاہ پر سالانہ جشن منعقد ہوا۔ جشن سے شائق علی کیانی، علی شان کیانی اور دیگر مومنین نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز سید تصدق شاہ کے مطابق بخاری کلاں چکوال میں جشن کا اہتمام ہوا، جس سے ذاکر وسیم عباس، ذاکر محسن عباس رکن، ذاکر علی عمران جعفری، ذاکر اعجاز حسین جنوی کے علاوہ ملک بھر سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ تلگنگ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تحصیل صدر سید حبیب شاہ ہمدانی کے زیر تمام 3، 4، 5 شعبان سہ روزہ جشن معصومین کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ فیصل آباد سے نمائندہ ولسر نیوز ذیشان حیدر قمبر کے مطابق عزاخانہ شبیر میں سالانہ جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ سید فراز حیدر کاظمی نے خطاب کیا۔ شاہکوٹ سے نمائندہ ولسر نیوز علی رضا بنگڑ کے مطابق سالانہ جشن مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ عباس علی مسجد میں سید عامر علی گیلانی کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس سے خطیب علی مسجد علامہ کرامت مشہدی اور علامہ عاقل رضا زیدی نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ ٹھٹھہ سے نمائندہ ولسر نیوز قاسم علی کے مطابق جشن ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ حسینی ٹھٹھہ میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ دھروڑ فیصل آباد میں جشن ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ عزاخانہ شبیر میں جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ کرامت عباس حیدری نے خطاب کیا۔ نارووال سے نمائندہ ولسر نیوز عمران عارف کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امام بارگاہ حسینیہ دین پور شکر گڑھ میں عمران حیدر نقوی و برادران کے زیر اہتمام جشن منعقد ہوا۔ جشن سے مولانا نسیم عباس علوی، علامہ زیغم عباس مجتبائی، ذاکر ملک، عمران مختار کھوکر اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔
کوہاٹ سے ہمارے نمائندہ غضنفر علی کے مطابق امام برگاہ ڈاکٹر آغا سید حبیب شاہ کوہاٹ شہر میں سالانہ عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا گیا۔ جشن سے ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ اختتام جشن پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولاسر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے رانی پور میں عظیم الشان جشن کا اہتمام ہوا۔ اس مناسبت سے ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی شاہی بازار سے ہوتی ہوئی امام برگاہ در بطول، پرانا بس اسٹینڈ، امام برگاہ غلام جعفر دایو، امام برگاہ عیسیٰ علاقوں میں اختتام پذیر ہوئی۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گائی سیدہ کے صدر مولانا سید مداح حسین شاہ کاظمی کے زیر اہتمام جشن ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی امام برگاہ گائی سیدہ میں جشن منعقد ہوا، جس سے مولانا مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکر سید فرحان حیدر کاظمی، ذاکر حامد علی شاہ کاظمی، ذاکر سید شجاعت عباس کاظمی، ذاکر سید حسنین حیدر کاظمی، ذاکر سید سجاد حیدر کاظمی، ذاکر حماد رضا حیدری، ذاکر علی احمد جویہ نے خطاب کیا۔ جشن کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ شاہ نواز سولنگی کے مطابق تنظیم العباس بڑا عالم ہنگورجہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام عزاخانہ ابو الفضل العباس بڑا عالم ہنگورجہ میں جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی، ذاکر عمران حیدر، ذاکر تابش محمود سلطانی، ذاکر تصور عباس تشنا، ذاکر عطا حسین چانڈیو، ذاکر وقار لطف علی شیخ اور مقامی ذاکرین نے خطاب کیا۔ سیکیورٹی کی فرائض مختار فورس والنٹیئرز اور ابراہیم سکاؤٹس نے سر انجام دیے۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ ہنگو ابراہیم زئی میں زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام پر 4 شعبان کو علم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ 23 مارچ یوم تجدید، اختلافات بھلا کر وطن کی سلامتی استحکام کے لیے سیسہ پلائی دیوار بننے کا عہد کیا جائے۔ قرارداد لاہور قیام پاکستان کا سنگ میل ہے۔ مسلمانان بر صغیر کو نیا عزم و حوصلہ عطا ہوا۔ 2 قومی نظریہ ہر صوبے، مسلک اور قومیت کے حقوق کا پاسبان ہے۔ حکمرانوں، سیاستدانوں کی غلطیوں سے پیدا ہونے والی محرومیاں دور کرنا ہوں گی۔ عالم اسلام پاکستان کی قیادت کو تسلیم کرے۔ یوم پاکستان اور ایام عدل کے آغاز پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان اور عالمگیر ایام عدل کے آغاز پر خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ 23 مارچ یوم تجدید عہد ہے، لہٰذا پوری قوم کو تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کر وطن عزیز کی سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے کا پختہ عہد و پیمان کرنا ہوگا۔ قرارداد لاہور قیام پاکستان کا سنگ میل ہے، جس نے مسلمانان بر صغیر کو نئی زندگی عطا کی۔ 2 قومی نظریہ پاکستان کے ہر صوبے، مسلک اور قومیت کے حقوق کا پاسبان ہے۔ حکمرانوں، سیاستدانوں کی غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی محرومیاں دور کرنا ضروری ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ عالم اسلام پاکستان کی قیادت کو تسلیم کرے، ملکی مفادات پر امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مدنی ریاست کے بعد دنیا میں پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا، جس کا تصور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد کی صورت میں اس خواب کو تعبیر دی۔ آقائے موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم میں فکری ہم آہنگی اور نظریاتی قرب شروع دن سے موجود تھا، جس کا اظہار علامہ اقبال کی وفات پر قائد اعظم کے اظہار تعزیت سے بخوبی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کا صحرا علامہ اقبال کے سر باندھا، جس میں تمام مکاتب فکر کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی اور صوبائی خود مختاری کی ضمانت دی گئی۔ آقائے موسوی نے کہا کہ اگر قیام پاکستان کے بعد قرارداد پاکستان پر عمل ہوتا اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جاتی تو نہ پاکستان پر بلا جواز جنگیں مسلط ہوتی، نہ پاکستان 2 لخت ہوتا اور نہ مودی سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہتا کہ بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا کردار تھا، نہ اندرا گاندھی کو یہ کہنے کی جرت ہوتی کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ قرارداد پاکستان پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مکتب تشیع سمیت مسلمہ مکاتب اپنے حقوق سے محروم
محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان پر وہ لوگ مسلط ہوئے جو انگریزوں کے جانور نہلاتے اور جوتے پالش کیا کرتے تھے۔ پے در پے مارشل لاؤ نے ملک کا بٹھا بٹھا دیا۔ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مار کر پاکستان کو گروہی اسٹیٹ بنانا چاہا جو استعماری، یہودی اور ہنودی قوتوں کا ایجنڈا تھا، جس کے سامنے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے بند باندھا اور اسے ناکام کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان کا انگ انگ زخمی ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہزاروں سپود جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں جنہیں قوم سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ 11 شعبان المعظم ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کا یوم ولادت، جن کی قربانی سے اسلام پر شباب آ گیا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ 15 شعبان المعظم قائم آل محمد علیہ السلام حضرت امام زمانہ کا ورود مسعود ہے، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی، حق کا بول بالا اور کفر کا منہ کالا ہوگا۔ لہٰذا ظلم و بربریت، مصائب عالم کے خاتمے، کشمیر فلسطین سمیت دنیا بھر میں جاری آزادی کی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تمام مکاتب کے حقوق کی برابری کی سطح پر ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اظہار تعزیت۔ عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مشاورتی کونسل کے سابق رکن، انجمن سجادیہ علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے سابق صدر بزرگ عزادار سید احمد رضا زیدی مرحوم کی بیوہ، انجمن فیض پنجتن امام بارگاہ زین العابدین زواری بیگم سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے صدر سید کوثر رضا زیدی کی والدہ 83 سال کی عمر میں قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ بی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن پارک میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی مفتی باسم عباس ظاہری کی اقتداء میں ادائیگی کے بعد انہیں مقامی قبرستان نزد بلال مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علماء کرام، ٹی این ایف جے کے عہدیداران، ماتمی سالاروں، دینی، سیاسی و سماجی شخصیات نے تدفین میں شرکت کر کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سید احمد رضا زیدی مرحوم کی بیوہ کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ دریں اثنا علامہ نجم الحسن قراروی مرحوم کے فرزند اور سینئر صحافی سید شمس رضوی مرحوم، قائم رضوی کے بھائی اور حسن رضوی، اسد رضوی، حیدر رضوی کے چچا سید ظفر الحسن رضوی، مختار آرگنائزیشن راولپنڈی ریجن کے جنرل سیکرٹری ملک اسد ابرار کے والد ملک ابرار حسین، ہیئت طلبہ اسلامیہ کے سید حیدر علی کاظمی کے ماموں سید خادم حسین کاظمی، ٹی این ایف جے کے ڈپٹی اسپیکر سید اجمل حسن نقوی کی نانی بزرگوار، ٹی این ایف جے سرگودا ریجن کے ناظم الامور ضمیر جاوید ایڈوکیٹ کے تایا اور ٹی این ایف جے ضلع بکھر کے صدر مرید باقر خان بلوچ کے برادر بزرگ مرید کاظم خان بلوچ اور ٹی این ایف جے ٹھنڈا پانی ضلع اسلام آباد کے سابق صدر سید عابد کاظمی مرحوم کے فرزند سید امجد حسین کاظمی کی وفات پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغامات میں انہوں نے مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں و پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔